الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. رب زدني علما. کل ہم نے آیت نمبر 80 سے آیت نمبر 84 تک تلاوت کی تھی. تفسیر ہم پڑھ رہے تھے. آیت نمبر 82 کی تفسیر چل رہی تھی ہماری. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. اس آیت کی تفسیر ہم بیان کر رہے تھے. ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین، اس کے بارے میں کچھ تفصیلات آپ کو بتا دی تھی اور کچھ تفصیلات رہ گئی تھی، وہ انشاءاللہ ابھی آپ کے سامنے بیان کریں گے. یہاں پہ اس آیت میں جو قرآن مجید کو روحانی بیماریوں کے لیے شفا قرار دیا ہے، اسی طرح سورہ نحل میں شہد کو انسان کی جسمانی بیماریوں کے لیے باعث شفا بتایا گیا. فیہ شفاء للناس. روحانی اور جسمانی دونوں قسم کی بیماریوں سے بچاؤ کے لیے اللہ کے نبی نے یہ نسخہ تجویز فرمایا ہے کہ علیکم بالشفاءین، کہ لوگوں شفا کی دو چیزوں کو لازم پکڑ لو. القرآن والعسل، ایک تو قرآن ہے جو روحانی بیماریوں سے شفا دیتا ہے، اور دوسری شہد ہے جو جسمانی عوارض کے لیے باعث شفا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کیا، حضور کہ میرے بھائی کے پیٹ میں اسہال ہو رہی ہے، موشن آ رہے اس کے لیے علاج تجویز فرمایا. آپ نے فرمایا اس کو شہد پلاؤ. شہد پلایا گیا تو اس کے مرض میں مزید اضافہ ہو گیا. پھر وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، مریض کی حالت بیان کی. آپ نے فرمایا کہ اسے شہد پلاؤ. اس نے جا کے دوبارہ شہد پلائی تو پھر بھی بند نہ ہوا. تیسری اور چوتھی دفعہ بھی شہد استعمال کرنے کا حکم دیا، اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ اللہ کا کلام سچا ہے، تمہارے بھائی کا پیٹ جو ہے وہ جھوٹا ہے. محدثین فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ تیرے بھائی کے پیٹ میں گندے مواد بھرے ہوئے ہیں، جب تک وہ خارج نہیں ہوں گے اسے شفا حاصل نہیں ہو سکتی. تو بہرحال چوتھی دفعہ شہد پلانے سے مریض کے اسہال جو ہے وہ بند ہو کے اسے شفا حاصل ہو گئی. اگلی آیت میں ارشاد ہوا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ، کہ جب ہم انسان پہ انعام کرتے ہیں، کسی نعمت سے نوازتے ہیں، تو وہ اعراض کرتا ہے. انسان کی فطرت ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کیے ہوئے نعمتوں کی قدر نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے آل داود کو شکر گزاری کی تلقین فرمائی، اور ساتھ میں یہ بھی واضح فرما دیا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ، کہ میرے شکر گزار بندے بہت کم ہیں. لوگوں کی اکثریت اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام پا کے غرور اور تکبر میں مبتلا ہو جاتی ہے، اور اسے اپنی ذاتی قابلیت اور استعداد کا مرہون منت سمجھنے لگتی ہے. قارون نے بھی یہی کہا تھا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ سارے خزانے تو مجھے میرے علم اور ہنر کی وجہ سے حاصل ہوئی ہے، کسی کا مجھ پہ کوئی احسان نہیں ہے، یہ تو میری اپنی کمائی ہے. جب اس کی دیدہ دلیری اس حد تک بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے اسے خزانوں سمیت زمین میں دسا دیا. آج کے تاجروں اور صنعت کاروں کا بھی یہی حال ہے. ہر آدمی اپنے علم، تجربے، سائنس اور ٹیکنالوجی کو آمدنی کا ذریعہ سمجھتا ہے، اور پھر اسے عیاشی، فحاشی، شراب نوشی اور دیگر معاصی پہ خرچ کرنے لگتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ہم کسی انسان پہ انعام کرتے ہیں وہ اس کو انعام الہی تسلیم کرنے سے ہی انکار کرتا ہے.
اس کے برخلاف وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، جب اسے کوئی برائی پہنچتی ہے تو وہ مایوس ہو کے بیٹھ جاتا ہے۔ فرمایا کہ ناشکری اور مایوسی دونوں حالتیں بری ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمانداروں کے لیے یہ دونوں حالتیں اچھی ہوتی ہے، جب انہیں راحت پہنچتی ہے تو وہ شکر کرتے ہیں، اور جب مصیبت آتی ہے تو صبر کا دامن جو ہے وہ تھام لیتے ہیں، جزا فضا وہ نہیں کرتے۔ تو فرمایا قل، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے، کل یعمل علی شاکلتی، ہر شخص اپنے ڈھب کے مطابق کام کرتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے فربکم اعلم بمن هو اہدی سبیلا، ہمارا پروردگار ہی بہتر جانتا ہے کہ ہدایت کے راستے پہ کون ہے۔ ہر شخص اپنی فکر اور سمجھ کے مطابق اپنے کام میں مگن رہتا ہے، مگر صحیح راستے پہ کون ہے، صحیح کام کون کر رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ ہر انسان اس پہ حاوی نہیں ہو سکتا۔ انسان کا فرض یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور انبیاء کے طریقے کے مطابق اپنے اعمال اور اخلاق کو بہتر بنائے۔ باقی اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ کس کی کوشش جو ہے وہ قبول ہوگی اور کس کی سعی میں کیا خرابی ہوگی۔ تم بس یہ کہ حت المقدور سیدھے راستے پہ اپنا سر جو ہے، اپنی محنت جو ہے وہ جاری رکھو، ٹھیک ہے۔ تو یہ کل جو آیات تلاوت کی تھی اس کی تفسیر ہے جو آپ کے سامنے بیان کر دی۔ پھر آگے اگلی آیت جو ہے آیت نمبر 85، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، کہ وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، وَيَسْأَلُونَكَ، اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، عن الروح، روح کے بارے میں۔ قل، آپ کہہ دیجئے، الروح من امر ربی، کہ روح جو ہے میرے رب کا حکم ہے۔ روح جو ہے وہ کیا ہے؟ میرے رب کا حکم ہے۔ وما اوتیتم، اور نہیں دیا گیا تمہیں، من العلم، علم میں سے، الا قلیلا، مگر بہت ہی کم۔ وہ سوال کرتے ہیں، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں روح کے بارے میں، آپ کہہ دیجئے روح جو ہے میرے رب کے امر سے ہے، اور نہیں دیا گیا تم کو علم، علم میں سے مگر بہت ہی کم حصہ۔ تو اس آیت میں روح کا ذکر کیا گیا ہے، پھر اس کے بعد پھر قرآن مجید کا ذکر آئے گا، اور پیغمبر اسلام کے خلاف مشرکین کے بیجا اعتراضات کا بھی ذکر ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سوال پوچھنے والے کون لوگ ہیں؟ یہ صورت مکی زندگی میں ہجرت سے 2 سال پہلے نازل ہوئی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مشرکین مکہ سے تھا، جو اس قسم کے پیچیدہ سوالات پوچھنے کے اہل نہیں تھے۔ تو اس آیت اور بعض دیگر آیات کی شان نزول کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ مشرکین مکہ نے اپنا ایک اعلیٰ وفد نضر بن حارث کی قیادت میں یہودیوں کے پاس مدینہ اس غرض سے بھیجا کہ وہ ان سے بعض ایسے مشکل سوالات پوچھ کے آئے۔
جو آپ کے سامنے پیش کیے جائے اور آپ ان کا جواب نہ دے سکیں۔ اس طرح مشرکین اسلام پیغمبر اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے لیے مواد حاصل کرنا چاہتے تھے۔ مشرکین جو ہے وہ اسلام کے بارے میں اور پیغمبر کے بارے میں پروپیگنڈا کرنے کے لیے مواد وصول کرنا چاہتے تھے۔ نظر جو ایک جہاں گشت آدمی تھا، بادشاہوں کی مجالس کے آداب سے واقف تھا، وہ اپنے وفد کے ہمراہ مدینہ پہنچا۔ یہودی علماء کے سامنے اپنا مدعا بیان کیا۔ یہودیوں نے اس مقصد کے لیے 3 سوال پیش کیے۔ ایک سوال تو روح کے بارے میں تھا، جس کا یہاں پہ کیا گیا ہے ذکر۔ دوسرا سوال اصحاب کہف اور تیسرا ذوالقرنین بادشاہ کے بارے میں تھا، جن کا ذکر آگے آ جائے گا۔ یہودیوں کا خیال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سوالات کا جواب نہیں دے سکیں گے، اور اگر ان میں سے بعض کا جواب دے بھی دیا تو آپ کے جواب کو درست تسلیم کر لیا جائے گا۔ تو اس وفد نے مکہ واپس آ کے یہ تینوں سوالات آپ کے پاس کیے، جن میں 2 کا جواب اللہ تعالیٰ نے اگلی صورت میں تفصیل کے ساتھ دے دیا ہے، اور روح سے متعلق سوال کا جواب اسی صورت میں دیا ہے، اسی آیت میں۔ قرآن مجید میں روح کے مختلف معنی آتے ہیں۔ روح کا اطلاق خود قرآن مجید پہ بھی کیا گیا ہے، جیسے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اسی طرح ہم نے اپنے حکم میں سے ایک روح آپ کی طرف وحی کی ہے۔ اسی طرح تورات کو بھی روح کہا گیا ہے۔ اس کے علاوہ روح کا اطلاق جبرائیل علیہ السلام پہ بھی کیا گیا ہے، جیسے فرمایا نزل به الروح الامین۔ اس قرآن مجید کو روح الامین کے ذریعے نازل کیا گیا ہے۔ تاہم صحیح بات یہ ہے کہ اس مقام پر روح سے مراد روح انسانی ہے، جس کے داخل ہونے سے انسانی جسم کو حیات ملتی ہے، اور جس کے الگ ہونے سے انسان پہ موت طاری ہو جاتی ہے۔ تخلیق آدم کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں انسان کو مٹی سے پیدا کرنے والا ہوں، جب میں اس کو برابر کر لوں وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور جب میں اس میں اپنی طرف سے روح پھونک دوں تو تم اس کے سامنے سجدے میں گر پڑو۔ اس طرح گویا اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کے تمام افراد میں روح ڈالی۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روح انسانوں کے علاوہ ملائکہ اور جنات میں بھی ڈالی گئی ہے، اگرچہ ان کی روح انسانی روح کی نسبت نہایت لطیف ہے۔ انسان کی پیدائش کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ مؤمنون میں یہ طریقہ بتلایا ہے کہ ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، اور پھر اس کو ایک جگہ میں نطفہ بنا کے رکھا، پھر نطفے کا لوتھڑا بنایا، اور پھر لوتھڑے کی بوٹی بنائی، اور پھر ہڈیوں پہ گوشت پوش چڑھایا، اور پھر اس کو نئی صورت میں بنا دیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے جب قرار حمل پہ 4 ماہ گزر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتے ہیں جو حمل میں روح ڈال دیتا ہے۔ اس کی مثال بالکل اسی طرح ہے کہ اگر کسی آدمی کو کوئی مشین لگانی ہو تو پہلے اس کے لیے مکان کا بندوبست کرتا ہے، پھر مشین فٹ کرنے کے لیے جگہ منتخب کرتا ہے، اور پھر وہاں پہ مشین کا ایک ایک پرزہ جوڑتا چلا جاتا ہے۔ جب مشین کے سارے پرزے جو ہے وہ فٹ ہو جاتے ہیں تو پھر آخر میں اسے بجلی کا کنیکشن دے دیتا ہے، جس سے اس مشین کے پرزے جو ہے وہ حرکت میں آ جاتے ہیں، اور مشین جو ہے اپنا کام شروع کر دیتی ہے۔ اسی طرح جب شکم مادر میں انسانی ڈھانچہ تیار ہو جاتا ہے تو پھر اس میں روح ڈال دی جاتی ہے، جس سے انسانی اعضاء کام کرنے لگتے ہیں اور انسان میں شعور، علم اور عقل پیدا ہوتی ہے۔
یہ بات قابل ذکر ہے کہ انسانی روح کی آمد سے پہلے انسانی اعضاء کی تیاری کی مختلف مراحل پر بھی ایک روح کار فرما ہوتی ہے جو روح حیوانی کہلاتی ہے۔ تاہم انسانی روح چوتھے چلے میں ہی داخل ہوتی ہے جو زندگی بھر انسان کے ساتھ رہتی ہے، تو اس مقام پر یہی روح مراد ہے۔ روح کی حقیقت پہ قدیم زمانے سے حکامہ نے بڑا کلام کیا ہے۔ اس کو سمجھنے سمجھانے کے لیے مضامین اور بڑی بڑی کتابیں لکھی ہے۔ لیکن ابھی تک کسی کو کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو سکی۔ صوفیاء کرام نے بھی اس پہ بڑا کافی کلام کیا ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں میں روح اور نفس کے بارے میں کثرت سے باتیں ملتی ہے۔ تو روح کی حقیقت کے بارے میں بہت کلام کیا ہے علماء نے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے روح کے بارے میں ایک چھوٹی سی کتاب لکھی، اور پھر چھٹی صدی کے عظیم مفسر امام راضی ہے جنہوں نے کتاب النفس والاخلاق تحریر کی، اس میں انہوں نے انسانی روح اور اخلاق کے بارے میں بحث کی۔ امام ابن تیمیہ کے شاگرد امام ابن قیم نے بھی بڑی مفید کتابیں لکھی۔ آخر میں امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مختلف کتابوں میں روح کے بارے میں جامع کلام کیا۔ آپ کی عادت ہے کہ کسی ایک موضوع کو ایک مقام پر ہی بیان کر کے نہیں چھوڑتے، بلکہ اس کا تذکرہ مختلف کتابوں میں مختلف مقامات پہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ کتابیں اگرچہ ان کی مشکل ہوتی ہے، لیکن علم کا بڑا خزانہ ہوتا ہے ان میں۔ پھر آپ کے بڑے فرزند شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے والد ماجد کی کتابوں کے ساتھ جو آدمی نسبت رکھتا ہے اسے اللہ تعالیٰ ضرور فیض یاب کرتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میرے والد کی کتابیں نور اور حکمت سے بھرے ہوئے ہیں۔ قرآن مجید کا ترجمہ، اصول تفسیر، شرح حدیث، موطا وغیرہ ہیں ان کی کتابوں میں۔ اور علم و حکمت کا سب سے بڑا مخزن آپ کی عظیم کتاب حجت اللہ البالغہ ہے، جس میں اسلام کی مکمل تشریح اور حکمت آ گئی ہے۔ امام راضی نے اپنی تفسیر میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ قدیم حکماء نے روح کی موضوع پہ بڑی بحث کی ہے۔ ان کے زیر بحث یہ نکتہ بھی رہا ہے کہ روح متحیز ہے یا غیر متحیز ہے، یعنی یہ کسی جگہ، مکان یا ٹھکانے پہ رہتی ہے یا اسے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ روح کے بارے میں یہ بھی بحث ہوتی رہی ہے کہ یہ قدیم ہے یا حادث ہے، یعنی کیا روح اللہ تعالیٰ کی طرح قدیم ہے یا اس کی مخلوق ہے۔ بعض گمراہ فرقے روح کو بھی قدیم مانتے ہیں، حالانکہ قدیم ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، باقی سب حادث ہے یا مخلوق ہے۔ اور اس سلسلے میں قرآن مجید کی تعلیم یہ ہے کہ قدیم وہ ذات ہے جس کی کوئی ابتدا اور کوئی انتہا نہیں ہے، اور وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کے علاوہ ہر چیز مخلوق ہے۔ اللہ خالق کل شیء۔ اور باقی چیزوں کے بارے میں فرمایا کہ ہر چیز حادث ہے جن پہ پناہ لازم آئے گی۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ تو بہرحال قدیم حکماء نے اس بارے میں طویل بحثیں کی ہے کہ روح قدیم ہے یا حادث، انسان کے بعد روح باقی رہتی ہے یا نہیں، اور پھر یہ بھی کہ روح کی سعادت اور شقاوت کیا ہے۔ جہاں تک مادی کا تعلق ہے، پرانے سائنسدان بھی اس کی قدامت کے حامی تھے۔ وہ کہتے تھے کہ مادے کو نہ تو پیدا کیا جا سکتا ہے نہ فنا کیا جا سکتا ہے، لیکن اب جدید سائنسدانوں نے اس نظریے کو غلط ثابت کر دیا کہ مادہ کوئی چیز نہیں ہے، مادے کو قوت میں اور قوت کو مادی میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ ایٹم بم کی تھیوری جو ہے اسی بنیاد پہ قائم کی گئی ہے۔ تو مادے اور روح کے بارے میں
قدامت جو ہے یہ غلط ثابت ہو چکی ہے۔ قدیم صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو ازلی اور ابدی ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ روح ایسی چیز ہے جس کے بارے میں ہر ادنا اعلیٰ پڑھا لکھا ان پڑھ جانتا ہے کہ جب یہ انسان کی جسم میں موجود ہوتی ہے تو انسان حرکت کرتا ہے، کھاتا پیتا ہے، بولتا ہے، سنتا ہے، کاروبار کرتا ہے۔ جب یہ انسان کے جسم سے نکل جاتی ہے تو انسان بے جان ہوتا ہے۔ لیکن فرماتے ہیں اس بات میں کوئی صداقت نہیں کہ روح کی حقیقت کو کوئی نہیں جانتا۔ اس نظریے کی دلیل میں کوئی قرآنی نص موجود نہیں ہے۔ البتہ یہاں پہ ایک اور قرات ہے، حضرت عامش کی قرات ہے جو حضرت عبداللہ ابن مسعود سے منقول ہے۔ اس آیت کے الفاظ وما اوتیتم من العلم کو انہوں نے وما اوتوا من العلم بھی پڑھا ہے، جس کا مطلب یہ کہ روح کے بارے میں سوال کرنے والوں اور امت محمدیہ سمیت تم سب لوگوں کو اس کا بہت کم علم دیا گیا۔ تو روح کی تفصیلات کی ضمن میں شریعت بھی خاموش ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں لیا جا سکتا کہ اس سے کوئی واقف بھی نہیں ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس معاملے میں شریعت کی خاموشی اس وجہ سے ہے کہ عام لوگوں کو روح کا علم نہیں حاصل کرنا چاہیے، اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے، کیونکہ ہر شخص میں ہر چیز کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ عام لوگوں کو اجمالی طور پہ صرف اتنی بات سمجھ لینی چاہیے کہ روح اللہ تعالیٰ کے امر میں سے ایک چیز ہے، البتہ خواص کو اس کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی بنا پہ آپ نے روح کی تشریح بیان کی ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ روح جو ہے انسانی تین چیزوں کا مرکب ہے۔ ان میں سے ایک چیز بمنزلہ سواری کے ہے، جس پہ اس آسمانی روح آ کے سوار ہوتی ہے اس کو نسیمہ کہا جاتا ہے، اور حدیث میں اس کا بکثرت ذکر آیا ہے۔ جیسے والذی خلق وبرأ النسمہ، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور نسمے کو بھی بنایا ہے۔ تو نسمے سے عام طور پہ روح مراد لیتے ہیں، اور تعبیر میں نفس ناطقہ روح الہی یا روح انسانی بھی کہتے ہیں۔ تو یہ نسیمہ جسم انسانی میں اس طرح سرایت کیے ہوئے ہیں جس طرح گلاب کے پھول میں اس کا عرق ہوتا ہے یا کوئلے میں آگ ہوتی ہے۔ نسیمہ جو ہے یہ ایک لطیف بخار یا دھواں سا ہے، جب تک یہ بخار آدمی کے جسم میں موجود ہے اس کی حرکت جاری رہتی ہے، جب یہ بخار ختم ہو جائے تو آدمی بھی ختم۔ اور یہ بخار یا حرارت انسان کی غذا سے پیدا ہوتا ہے۔ خوراک انسانی معدے میں جا کے ہضم ہوتی ہے اور پھر یہ جگر میں جا کے خون میں تبدیل ہو جاتی ہے، جس میں انسانی جسم کی نشو و نما کی ضروریات کے تمام اجزاء شامل ہوتے ہیں۔ پھر جگر، قلب اور دماغ تینوں کی شراکت سے نسیمہ پیدا ہوتا ہے، جس کا مکمل جوش قلب میں ہوتا ہے۔ تو لطیف بخار کی آمیزش والا خون قلب میں پہنچ کے پمپ ہوتا ہے اور پھر سارے جسم میں پھیل جاتا ہے، تو یہی نسیمہ ہے۔ جیسا کہ پہلے عرض کیا کہ روح انسانی کا پہلا جز نسیمہ ہے جس کے بارے میں بتا دیا۔ دوسرا جز روح سماوی ہے جس کو امر ربی کے لفظ سے تعبیر کیا۔ ماں کے پیٹ میں جب بچہ 4 ماہ کا ہوتا ہے تو یہ روح سماوی آ کے نسیمہ پہ سوار ہو جاتی ہے اور وہ بھی سارے جسم میں پھیل جاتی ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ روح انسانی کا تیسرا جز نفس ناطقہ ہے۔ جس طرح ہر انسان میں ایک روح پائی جاتی ہے، اسی طرح پوری کائنات کی بھی ایک روح ہے جس کو نفس کل کہا جاتا ہے۔ نفس ناطقہ دراصل نفس کل کا عکس ہوتا ہے، اور یہ نفس کل حضیرت القدس میں مجموعہ انسانیت کا ایک نمونہ ہے
جس کا عکس نفس ناطقہ کے نام سے انسانی روح کا تیسرا جز بنتا ہے۔ تو اس طرح روح سماوی، نفس ناطقہ، دونوں اجزاء جو ہے نسیمہ سے آ کے مل جاتے ہیں اور روح انسانی وجود میں آ جاتی ہیں۔ تو بہرحال یہ کچھ تفصیلات جو ہے روح کے بارے میں مختلف علماء کی جو تھی وہ آپ کے سامنے ذکر کر دی۔ تو روح کے سوال کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے پیغمبر آپ کہہ دے کہ روح میرے رب کے امر سے ایک حقیقت ہے اور تم کو اس کا بہت کم علم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تفصیل بیان نہیں فرمائی مگر اجمالی طور پہ بہت ساری بات ذکر کر دی ہے، جیسا کہ شان نزول کے ضمن میں بتا دیا کہ مشرکین کے وفد نے یہودیوں کے ایما پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال پوچھے تھے۔ ان میں سے 2 سوالوں کا جواب سورہ کہف میں آ رہا ہے اور تیسرے سوال کا جواب یعنی روح کی حقیقت کے بارے میں اجمالی طور پر یہاں پہ جواب دیا گیا، کیونکہ عام لوگ اس کی حقیقت کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ انہیں صرف اتنے ہی سمجھ لینا چاہیے کہ انسان اپنے جسم میں روح کی موجودگی کی وجہ سے حس اور حرکت کرتا ہے، چلتا پھرتا ہے، دنیا کے کام کاج انجام دیتا ہے۔ جب روح انسانی جسم سے خارج ہو جاتی ہے تو جسم بے جان ہو جاتا ہے۔ عام لوگ اتنی بات ہی سمجھ سکتے ہیں، اس لیے اسے امر ربی سے تعبیر کیا گیا۔ تو بہرحال یہ روح کے حوالے سے جو مختصر تفصیلات تھی وہ آپ کو بتا دی ہے، باقی انشاءاللہ کل ہم پڑھ لیں گے۔ وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ سے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔